ہم یہ جانتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوکہ اور فریب کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ اس پر جہان میں چاہوں گی کہ آپ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ پوری امت الاسلام کو، یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دین کا خلاصہ مجھے بتا دیں کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے۔ یا اس طریقے سے بھی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جس میں کہ معاذ بن جبل کو مخاطب کرتے ہوئے خصوصاً یہ بات کہی کہ کیا میں تم کو دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ تو پھر انہوں نے، ظاہر ہے کہ وہ تو فوراً سے چیز ہو جاتی تھی کہ بھئی بتائیں، وہ تو ان کی کیوریوسٹیز ہوتی تھیں اس چیز میں کہ فوری طور پر بتا دیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کچھ نہیں، صرف زبان کو پکڑ لیا کہ اپنی کف عن اللسان، کہ اپنی زبان پہ قابو کر لیں۔ تو جتنی بھی ہم اخلاقی برائیوں کی بات کرتے ہیں اس کی شروعات جو ہے وہ زبان سے ہی ہوتی ہے۔ تو اگر زبان آپ کے کنٹرول میں ہے تو پھر آپ کی یہ ساری جو خراب عادات ہیں یہ بھی آپ کی بہت حد تک کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کو جان لیتے ہیں، خداع کا جیسے آپا نے بھی ذکر کیا، تو خداع کا جو لغتاً مطلب ہے عربی میں وہ کیا ہے، کیونکہ عربی کا لفظ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے اور آپ ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں۔ یہ خداع کا لغوی مطلب ہے، اور اس کا اصطلاحاً جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ باطن میں اپنے جو ہے وہ کسی بھی کینہ کو، کسی بھی غلط چیز کو، کسی بھی شر کو آپ نے باطن میں اپنے رکھا ہوا ہے لیکن آپ خیر کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ خداع ہو گیا۔ اب خداع کی بہت ساری انواع آپ نے بھی بتائی، میں اس میں مزید جو ہے وہ ایڈیشن کروں گی کہ جیسے مکر کا نام لیا، قید ہے، حیلہ ہے، غدر ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن اور احادیث میں یہ سارے نام موجود ہیں، اور ان ساری کی ساری جتنی بھی خصال ہیں یہ سب ہیں خداع کی ہی قسمیں۔ چھوٹی چھوٹی سی تھن لائنز، ہلکی ہلکی سی تھن لائنز ہیں بیچ میں کہ یہ کس طرح سے کیا کیا، اگر اس کی شکلیں ساری ہمیں پتہ ہوں گی تو پھر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ کیا چیزیں اور ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ مومن کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بار بار ایک ہی چیز سے دھوکہ کھاتا نہیں ہے، تو جب تک آپ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو آپ بچیں گے بھی نہیں، اس کام سے بھی نہیں بچیں گے، اور اگر سامنے والا آپ کے لیے وہ چیز کر رہا ہے تو آپ اس سے بھی بچ نہیں سکیں گے جب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اب جو سب سے پہلا جو اس میں ورڈ آ رہا ہے المکر والقید، یہ جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پر آپ بہت تدبر، فکر، پلاننگ کے ساتھ کسی کے لیے خداع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مکر اور قید میں آتی ہیں۔ قید جو ہے نا وہ ظاہر کر کے آپ کسی کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اس کو یہ بات پتا ہے کہ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ قید میں آتا ہے۔ جس طریقے سے امراۃ العزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک پوری مکیدہ بنائی تھی اور ان کو پھنسانے کی پوری کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم سے ان کو نکال دیا تھا، تو اس کو مکیدہ کہتے ہیں، اس کو قید کہتے ہیں۔ مکر جو ہوتا ہے وہ پیٹ پیچھے سے ہوتا ہے، جیسے کہ منافقین کی خصال میں سے جو ہے وہ یہ چیز آئی ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو یہ مکر ہے کہ وہ پیٹ پیچھے سے جو ہے وہ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور پیچھے سے وار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سوچنے والوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ اس چیز کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ حیلہ کا جو ورڈ آیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں۔ حیلہ جو ہے وہ نفع کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھائی چاہ رہے ہیں اور اس کو بتا نہیں رہے لیکن آپ اپنی سوچ سے چاہ رہے ہیں، اور برائی میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، اور مکر وہ کبھی بھی کسی کی اچھائی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ غدر کا جو میں نے نام لیا وہ وعدہ خلافی ہے، وہ غدر ہے، وعدہ خلافی ہے، اور جو دھوکہ ہے نا وہ کبھی بھی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے زیادہ چیز دھوکے کی کیا آتی ہے جو بار بار احادیث میں بولا گیا ہے، بیع والشراء، یعنی کہ خرید و فروخت کے وقت سب سے زیادہ یہ چیز دھوکے کی آتی ہے، جو کہ آن دا سپاٹ آپ یہ چیز سوچ لیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز میرے فائدے کی ہے اور میں نے اگلے کو، سامنے والے کو کس طریقے سے نقصان پہنچانا ہے اور جو ہے وہ اپنا فائدہ مجھے کس طرح سے کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جاتے ہوئے اس بات کو بولا کہ اگر آپ لوگ بازار میں داخل ہوں اور پھر کوئی معاملات اسٹارٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہہ دو لا خلابہ، یعنی کہ خداع نہیں کرنا، خداع نہیں کرنا۔ یہ سب سے پہلے آپ جاتے ہی یہ کہتے، کیونکہ وہ عرب تھے، جانتے تھے اس چیز کو، تو لا خلابہ بول دیں گے تو بھائی سب دونوں کو وارننگ ہو گئی کہ بھائی ابھی کوئی دھوکے والی چیز نہیں کرنی ہے، صحیح طریقے سے معاملات کرنے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من حمل علینا السلاح فلیس منا، کسی نے ہمارے لیے کسی سلاح کو اٹھا لیا، یعنی کسی ویپن کو اٹھا لیا ہمارے خلاف، یعنی مسلمانوں کے خلاف، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اس چیز کو مقرون کر دیا من غشنا فلیس منا، اگر کسی نے ہمیں چیٹ کیا، کسی نے ہمیں دھوکہ دیا تو
وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. اس میں کسی بھی صفات کو, کسی بھی گناہ کو نہیں بولا گیا کہ کسی نے نماز نہیں پڑھی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے, کسی نے صدقہ نہیں دیا تو ہم میں سے نہیں ہے. کیوں خداع کو, کیوں دھوکے کو ہی الیبوریٹ اس میں کیا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز میں ان دا لاسٹ آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ جو دھوکہ ہے اس کی یہ چیز ہے کہ اس کی اتنی شدید ایک حدیث آئی ہے کہ قیامت کے دن اس کو ایک ایسا پرچم دے دیا جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے کسی کو دھوکہ دیا تھا, اور اس کی ایک نشانی بنا دی جائے گی اس چیز میں کہ یعنی کہ یہ کتنی ذلت کی بات ہے اور یہ سب سے زیادہ سوء الخاتمہ ہے کہ کسی انسان کو اس چیز سے اس کی نشانی بنا دی جائے کہ یہ جھوٹا ہے یا یہ فریبی ہے. یعنی اس کی شناخت ہی اسی طرح سے ہو جائے گی اور سب لوگ اس کو پہچانیں گے, یعنی اس کو اس اعتبار سے اس تناظر میں پہچانیں گے کہ یہ دھوکہ دینے والا شخص ہے. دھوکہ دینے والا بڑا ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتا ہے, لیکن مومن بار بار ایک سراغ سے نہیں ڈسا جاتا. اور بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مارکیٹنگ کے اصول ہو گئے کہ اس طرح سے چیز بیچی جائے. بہت سارے سوال میرے سامنے موجود ہیں, انشاءاللہ تعالی وقفے سے جب لوٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہ تمام سوالات آپ کے سامنے بھی پیش کریں گے. ہماری مذہبی اسکالر یہاں پر تشریف فرما ہیں جو اس حوالے سے اس تناظر میں ہمیں تعلیم فرمائیں گی. وقفہ ہے, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. پاکستان کی پسندیدہ ایئر لائن پی آئی اے ہے اور اب ہر ٹکٹ پر پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو گولڈ سیونگ کا موقع. ہماری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان کے قومی اداروں کو مستحکم بنائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.